السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم اور محترم بالشان نعمت ہے۔ زندگی کا حقیقی اور دلی سکون اولاد سے ہی انسان حاصل کرتا ہے۔ اولاد بچپن میں آنکھوں کی ٹھنڈک، جوانی میں زندگی کی رونق اور بڑھاپے میں والدین کا سہارا بنتی ہے، اور اگر والدین اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کر دیں تو یہی اولاد ان کے مر جانے کے بعد ان کے لیے صدقہ جاریہ کا کام بھی دیتی ہے۔ والدین کو اولاد جیسی نعمت عطا کرنا اور عطا کرنے کے بعد ان سے واپس لے لینا، یہ اسی خالق کائنات کے حکمت بھرے فیصلے ہیں جو اس تمام جہان کا حقیقی مالک ہے۔ اولاد کی پیدائش پر انسان کا خوش ہونا اور اس کی وفات پر اس کا غمگین ہونا ایک فطری سی بات ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر اچھی بری تقدیر پر راضی رہے۔ جس طرح اولاد کی پیدائش پر انسان خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اسی طرح اس کی وفات پر اسے صبر و تحمل کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے۔ جس طرح خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملتی ہے، اسی طرح غم بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس پر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو محبوب رکھتے ہیں جو آسانی میں اس کا شکر اور تنگی میں اس کے فیصلے پر صبر کرے۔ والدین کی وفات کا غم تو اولاد کچھ دنوں کے بعد بھلا دیتی ہے، لیکن اولاد کی وفات کا غم یقیناً والدین کبھی نہیں بھلا سکتے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے ایک مثال دی اور فرمایا کہ انسان کے جسم سے اگر گوشت کا ٹکڑا کاٹ دیا جائے اور اسے علیحدہ رکھ دیا جائے تو بدن تو درد و الم سے تڑپتا ہے، لیکن اس سے کاٹ کر علیحدہ کیا ہوا گوشت کا ٹکڑا اپنی جگہ سکون سے پڑا رہتا ہے۔ یہی مثال والدین اور اولاد کی ہے کہ اولاد والدین کے دل کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ والدین اگر مر جائیں تو اولاد چند دن رو دھو کر والدین کو بھلا دیتی ہے اور اپنی پرسکون زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اگر اولاد مر جائے تو والدین کو زندگی بھر اولاد کی جدائی کا دکھ رہتا ہے۔ اولاد کی وفات پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنے کے بڑے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے مر گئے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس کی بخشش کا سبب وہ فضل و رحمت ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو ان بچوں پر ہے۔ بخاری و مسلم۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ثواب کی امید پر 3 بچوں کی موت پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک عورت نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے 2 ہی بچے مرے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کے مرنے پر بھی یہی بشارت ہے۔ اس عورت نے بعد میں کہا، کاش میں ایک بچے کے متعلق بھی پوچھ لیتی تو اچھا ہوتا۔ نسائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے چھوٹے بچے جنتی ہیں۔ قیامت میں وہ اپنے والدین کے دامن پکڑ کر کھینچیں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جنت میں داخل نہیں کرے گا وہ ان کا پیچھا نہ چھوڑیں گے۔ مسلم۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے 2 بچے آگے جا چکے ہوں اور وہ ان کی موت پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کا ایک ہی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نیک توفیق والی،
ایک کا بھی یہی حکم ہے۔ ترمذی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت میں صرف ایک ہی بچے کی موت پر جنت کی بشارت دی ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا ہے کہ جس عورت کا کچا حمل بھی نکل جائے اور وہ ثواب کی نیت سے اس پر صبر کرے تو وہ کچا بچہ بھی اپنی ناف کے ڈوری میں لپیٹ کر اپنی والدہ کو جنت میں لے جائے گا۔ احمد طبرانی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کا چھوٹا بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے بچے اور اس کے پھل کو لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، پھر اس بندے نے اس صدمے کی خبر سن کر کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس نے آپ کی تعریف بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ ترمذی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان پر نزع کی کیفیت طاری تھی۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنکھ آنسو بہا رہی ہے اور دل غمگین ہو رہا ہے، لیکن ہم زبان سے وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم، اللہ کی قسم ہم تمہارے جانے کی وجہ سے غمگین ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ کی ایک صاحبزادی نے آپ کو بلانے کے لیے ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہونے والا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے قاصد سے فرمایا کہ واپس جا کر میری بیٹی کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہم سے لے لی وہ بھی اسی کی ہے اور جو ہمیں دی ہے وہ بھی اسی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اور اس سے کہہ دو کہ وہ صبر کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔ وہ قاصد صاحبزادی کے پاس جواب لے کر گیا، لیکن صاحبزادی نے اسے دوبارہ بھیج دیا۔ وہ قاصد دوبارہ آیا اور اس نے کہا کہ وہ آپ کو قسم دے کر کہہ رہی ہیں کہ آپ ان کے پاس ضرور تشریف لے جائیں۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اور چند دیگر صحابہ بھی کھڑے ہوئے۔ میں بھی ان حضرات کے ساتھ گیا۔ جب وہاں پہنچے تو اس بچے کو اٹھا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ بچے کا سانس اکھڑا ہوا تھا، ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کہ وہ پرانے اور سوکھے مشکیزے میں ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ رحم اور شفقت کا مادہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے دلوں میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے انہی بندوں پر رحم فرماتے ہیں جو دوسروں پر رحم کرنے والے ہوں۔ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ مختصر یہ کہ اولاد کی موت پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا اللہ کی رضا اور اس کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ اللہ سے اچھی اور نیک امیدیں وابستہ کرنا، اور اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنا نہ صرف یہ کہ ایمان و یقین کے کامل ہونے کا پتہ دیتا ہے، بلکہ اس سے انسان کو حوصلہ اور ضبط بھی نصیب ہوتا ہے، اور اس سے انسان کو اللہ و رسول کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے۔
ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔